ہم اپنی بھوک برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے حال ہے. مگر لوگوں ذرا اپنے نبی کی زندگی سنو, اپنے نبی کی سیرت سنو, اور جلسے میں آنے والوں تمہارے نبی کی پاور یہ ہے کہ تمہارے نبی کے جھولے کوئی دنیا کا انسان نہیں بلکہ جبریل سدرہ کا فرشتہ جھلاتا ہے. پاور بھی اتنی ہے تمہارے نبی کی. کچھ لوگ تو وہ ہے کہ بھئی وہ اچھا نہیں کھا سکتے, اچھا نہیں پہن سکتے, ان کے پاس اتنا ہے ہی نہیں. لیکن تیرے نبی چاہتے تو روز جنت کے جوڑے پہنتے. جب جبریل جھولا جھلا سکتا ہے تو کہ جنت کا کپڑا نہیں لا سکتا؟ جب جبریل میرے نبی کے اشارے پر, میرے نبی کے اشارے پر جبریل ایک لمحے میں سدرہ سے یہاں نبی کی بارگاہ میں آ سکتا ہے تو کیا نبی کے اشارے پر میرے نبی کی بارگاہ میں جنت کے کھانے لا کے نہ رکھ دے گا؟ رکھ دے گا کہ نہ. مگر سنو, ایک بار میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر آئے اور دروازے پہ آ کے, چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گئے. ذرا بیٹھ گئے. میرے نبی جب گھر کے دروازے سے باہر نکلا فرمایا ابو بکر میری چوکھٹ پہ کیسے بیٹھو؟ عرض کیا کئی دن کے فاتح سے ہوں, بھوک نے گھر میں رکنے نہیں دیا. بس دل میں یہ خیال آیا چلو مصطفیٰ کے گھر کے دروازے پہ چلتے ہیں, نبی کے چہرے کو دیکھیں گے تو بھوک کو بھول جائیں گے. اچھا ایک بات بتاؤ, نبی کا چہرہ دیکھ کے بھوک کو بھول جائیں گے کہ نہیں بھول جائیں گے؟ یار گنبد خضرا دیکھتے ہیں تو حاجی لوگوں کا کہنا ہے سب دنیا بھول جاتے ہیں, اور جو گنبد خضرا دیکھ کے دنیا بھول جاتا ہو وہ نبی کا چہرہ دیکھے گا تو مجھے بتاؤ کیا نہ بھول جائے گا؟ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ زیادہ اعتراؤ حسن پر چاند تارو, تم رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے حضرت ابو بکر. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کیسے آتا ہو؟ ابو بکر نے پیٹ سے کرتا اٹھایا, پتھر بنا اس کی آقا بھوک نے بڑا ستایا ہے, کئی دن کے فاقے سے ہو. میں نے سوچا چلو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں, نبی کی بارگاہ میں چلیں گے, نبی کا دیدار ہوگا, بھوک کا سمادھان ہو جائے گا, بھوک کو بھول جاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تمہارے پیٹ سے ایک پتھر مدا ہے, محمد کے پیٹ سے 2 پتھر مدے ہیں. میرے دن میں میرے گھر میں کئی دن سے چولہا تک نہیں جلا ہے, کھانا تو دور کی بات, محمد کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا ہے. میرے گھر میں پانی تک گرم نہیں ہوا, کئی دن کے فاقے سے ہو. میرے پیٹ سے بھی پتھر بنا ہے. اور لوگوں ذرا غور کرو. مگر نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر آئے ہیں تو مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر ذرا آگے چل. لوگوں ذرا غور کرو. ابو بکر کو پکڑ کے میرے نبی مدینے کی گلیوں میں لے کے چلتے ہیں. جیسے ہی چلتے ہیں لوگوں مصطفیٰ چلے تھے, جیسے ہی آگے چلے ہیں کسی صحابی نے مصطفیٰ کے چلنے کی, مصطفیٰ کی آہٹ کو محسوس کیا, مصطفیٰ کی خوشبو کو محسوس کیا, گھر کے دروازے پر آ گیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا آقا میں چاہتا ہوں کہ آج میرے گھر پہ آپ دعوت کھا لیں. کیا کر لیں میرے گھر پہ آپ آج دعوت کھا لیں. اور آج مصطفیٰ کے ساتھ میں جو ابو بکر تھے انہیں کھانے کی ضرورت ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر آپ دعوت کھلانا چاہتے ہو تو ہم بھی دعوت کھانا چاہتے ہیں. اللہ اللہ, یہ حضرت ایوب انصاری کا گھر ہے. میرے مصطفیٰ حضرت ابو بکر کے ساتھ لوگوں ایوب انصاری کے گھر میں مہمان بنتے ہیں. اب ذرا غور کرنا, ایوب انصاری اپنے گھر بکری کا بچہ ذبح کرنے کے بعد میں گوشت بناتا ہے, سالن تیار ہو گیا, لوگ روٹیاں تیار ہوئی, اس سے پہلے میرے نبی کو کھجور کھانے کے لیے دے دیا. اور لوگوں ذرا غور کرو, جیسے ہی نبی کے سامنے دسترخوان آیا, دسترخوان پہ روٹیاں آئیں, دسترخوان پہ سالن آیا. اور لوگوں ذرا غور کرو, میرے نبی نے ایک روٹی اٹھائی, ایوب انصاری دیکھ رہے ہیں, حضرت ابو بکر
دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ نے ایک روٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں اس پر چند بوٹیاں رکھی ہیں, اور چند بوٹیاں رکھنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا ایوب انصاری لو جاؤ میرے گھر لے جا کر کے یہ روٹی دے آؤ. عرض کرتے آقا کس کو دے کے آنا ہے؟ نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کئی دن کے فاقے سے گھر میں بیٹھی, کئی دن کے فاقے سے, یہ میری بیٹی فاطمہ کو یہ روٹی دے دو تاکہ وہ کھائے, اس کا پہلے پیٹ ہو جائے. ہم پہ تو اگر ذرا سی غربت آ جائے, ذرا سی پریشانی آ جائے تو حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتے ہیں. ان لوگوں ذرا غور کرو, مصطفیٰ کی یہ بھی سنت ہے, اگر مال نہیں ہے تو صبر کر کے بیٹھو, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی تو سنت ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر کچھ لوگ ایسے میرے بھائی کہ اگر کچھ مال کم ہے, انکم کم ہو رہی ہے تو اس میاں سے تعویذ, اس میاں کے پاس, اس پیر کے پاس, اس کے پاس. آج کے یہ میاں اور آج کے یہ جھوٹے پیر کی نہ خود کچھ نہیں آتا, یہ تو تمہارا کہاں سے سنا دیں گے. اچھا تمہیں بھی کچھ چاہیے نہیں, تم نے بس دیکھ لیا کہ میاں آئے ہیں, بس پیچھے پیچھے ہو گئے. اللہ کی نہیں ماننے ہو, میاں جو کہہ رہا ہے بس وہ ماننے ہو. جی حضور, اگر اچھا پیر ہو تو سبحان اللہ, اور ورنہ پیر ٹھیک نہیں ہو تو اس کو ماننا, اس کا مرید بننا بالکل غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. وہ تمہیں بھی لے ڈوبے گا, تمہیں بھی لے ڈوبے گا. ہاں بہت دیکھا جا رہا ہے آج کل جو ہے, بہت نئے نئے پیر بہت بننے, نئے نئے پیر, نئے نئے ڈیجیٹل پیر, جس سے کچھ نہیں ہو رہا, کاروبار نہیں چل رہا تو وہ سوچ رہا ہے پیر بن جاؤ, یہ کاروبار ایسا یہ تو چلے گا. پیر والا کاروبار تو چلے گا, یہ مرید کسی کو مانے نہ مانے پیر کو ضرور مانے گا. میں مرید بننے منع نہیں کر رہا, مگر مرید بنو ایسے کا جو شریعت پہ خود عمل کرتا ہو, اور جو شریعت پہ خود عمل نہیں کرتا نہ اس سے دعا کراؤ, نہ اس کے مرید بنو, نہ اس کے آگے چلو, نہ اس کے پیچھے چلو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میری قوم بڑی سیدھی ہے, میری قوم بڑی بھولی ہے.